صدیوں پہلے مدینہ کی فضا غموں سے بھری ہوئی تھی۔ اہل بیت کے چاہنے والے ہر دن ظلم سہتے تھے۔ ظالم حکمرانوں نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ کوئی کھل کر محمد و آل محمد کا نام بھی نہ لے سکتا تھا۔ لوگ چھپ چھپ کر زیارت اور دعائیں کرتے اور دل ہی دل میں رویہ کرتے۔ تاریخی اور شیعہ روایات میں آتا ہے کہ نو ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جب اہل بیت کے دشمن کا خاتمہ ہوا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں یہ خبر پہنچی کہ وہ شخص جو برسوں سے ظلم و ستم کرتا رہا تھا ہلاک ہو گیا ہے۔ اسی دن کو بعد میں یوم فرحت زہرا سلام اللہ علیہا کہا جانے لگا، کیونکہ روایت کے مطابق حضرت زہرا کی روح اس دن مسرور ہوئی۔ نو ربیع الاول کی صبح کچھ مختلف تھی۔ مدینے کی تنگ گلیوں میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کی جا رہی تھیں۔ خبر ملی ہے دشمن مر گیا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی گھروں میں دبی دبی خوشی پھوٹنے لگی۔ عورتیں جو برسوں سے غم میں ڈوبی تھیں پہلی بار مسکرا رہی تھیں۔ بچے باہر نکل کر ہنسنے لگے، گویا ایک نیا سورج طلوع ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، ماں آج تو نہ عید الفطر ہے نہ عید الاضحی، پھر سب کیوں خوش ہیں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے کہا، بیٹا آج کا دن مومنین کی عید ہے۔ جس دشمن نے ہمارے مولاؤں پر ظلم کیے اللہ نے اسے ختم کر دیا، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ یہی دن عید شجاع ہے، یعنی شجاعت اور ایمان کی عید۔ محلے کے سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ ایک بزرگ کھڑے ہو کر بولے، اے ایمان والو، یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کبھی دب نہیں سکتا۔ یہ وہ دن ہے جسے ہمارے اماموں نے خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی مسرت کا دن ہے۔ آج کے دن غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، ایک دوسرے کو مبارکباد دو، صدقہ دو اور خوشیاں بانٹو۔ یہ ہماری حقیقی عید ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی دن فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو مبارکباد دی۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن مومن کو خوش کرے تو اللہ قیامت تک اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی لیے یہ دن صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ اللہ کے شکر کا دن ہے۔ شام ہوتے ہی مدینے کی گلیوں میں چراغ جلنے لگے۔ ہر گھر میں شکرانے کی نماز پڑھی گئی، زیارت عاشورہ کی تلاوت ہوئی اور مومنین نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر کہا، عید شجاع مبارک۔ یہ دن ہمیشہ یاد دلاتا رہا کہ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو آخر کار مٹ جاتا ہے، اور اہل بیت کی محبت و ولایت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔